بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایچ بی بزنس ٹی وی پہ خوش آمدید۔ میرے انتہائی محترم و معزز ناظرین کرام، اپنے بھائی کی طرف سے آپ کو سلام اور آپ کے لیے ڈھیروں دعائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے، شاد و آباد رہیں۔ ڈیئر فرینڈز، کافی دوستوں نے واٹس ایپ پہ سوال پوچھا ہے کہ پریگننٹ گوٹ جس کی ڈلیوری قریب ہو اس کے لیے کوئی اچھی سی خوراک، اچھا سا نسخہ بتائیں۔ تو اسی سلسلے میں آج کی ویڈیو ہے۔ تو یہ ویڈیو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ 2 پارٹس میں یہ ویڈیو بنے گی۔ آج پارٹ 1 اور کل انشاءاللہ 2 دن کے بعد پارٹ 2 دوسرا حصہ اس کا ہم بنائیں گے، چونکہ ویڈیو پھر لمبی ہو جائے گی۔ تو میری کوشش ہے کہ مختصر ویڈیو، اور چلو اس کے 2 حصے کر لیں تو تاکہ آپ تک صحیح مکمل معلومات بھی پہنچ سکیں اور ویڈیو بھی مختصر ہو۔ دوستو، پریگننٹ گوٹ کو اضافی خوراک کی بالکل ضرورت ہوتی ہے۔ جو روٹین کا وہ ونڈا چارہ کھا رہے ہوتے ہیں، آپ کھلا رہے ہوتے ہیں، اس سے ہٹ کر اضافی اس کو خوراک کی اور منرلز کی، وٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ گوٹ کی انرجی جو ہے وہ بحال رہے اور بچے جب ڈلیوری ہو اور بچے صحت مند اور ہیلدی پیدا ہوں۔ تو اس کے لیے یہ میں تقریباً 10 گوٹس کے لیے بنا رہا ہوں، اور 200 گرام گندم فی گوٹ، اس حساب سے یہ تقریباً میرے خیال میں کوئی لگ بھگ 10 گوٹس کے لیے 2 kg گندم ہے۔ تو سب سے پہلا عمل ہم نے کیا کرنا ہے، یہ آپ کو چھوٹے چھوٹے ڈیلے مٹی کے نظر آ رہے ہوں گے، میں نزدیک زوم کر کے آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ قدرتی طور پہ ہوتی ہے گندم میں، جب ہارویسٹنگ ہوتی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ مٹی رہ جاتی ہے۔ یہ دیکھیں دوستو، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ تو سب سے پہلے ہم گندم کو دھو لیں گے اچھے طریقے سے۔ یہ مٹی والی گندم آپ نے نہیں کھلانی بکریوں کو۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے ہم ایک چھاننی لیں گے، چھاننی کی مدد سے ہم گندم دھو لیں گے۔ تو جب گندم آپ اچھے طریقے سے دھو لیں، پانی اس میں ڈال دیں، یہ دھو کر دوبارہ میں آپ سے ملتا ہوں۔ جی دوستو، یہ ایک برتن میں ہم نے گندم کو اچھی طریقے سے دھو کر پھر چھاننی میں ڈال لیا ہے۔ اب جتنا پانی ہے اور مٹی جو ہے وہ مٹی حل ہو کر پانی میں چھاننی سے نیچے چلی گئی ہے، اور گندم صاف شفاف باقی رہ گئی۔ ڈیئر فرینڈ، یہ ہم نے گندم جو صاف کی تھی پانی سے ایک برتن میں ڈال لی ہے۔ اب ہم اس کو چولہے پہ چڑھائیں گے اور اس سے 2 گنا پانی اس میں ڈالیں گے، تو آپ کو دکھاتے ہیں وہ بھی ساتھ۔ جی دوستو، تو گندم والا برتن ہم نے جس میں گندم ڈالی تھی وہ چولہے پہ چڑھا چکے ہیں۔ اس میں ہم اب پانی ڈالنے لگے ہیں۔ یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں سب کچھ کر رہا ہوں۔ یہ دیکھیں دوستو، اب برتن جو ہے وہ پانی سے بھر چکا ہے۔ اب یہ تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے اس کے نیچے ہم آگ جلائے رکھیں گے، درمیانی آنچ پہ یہ گندم گلتی رہے گی۔ یہ بہت ہی طاقتور اور متوازن غذا ہوگی، زود ہضم، کیونکہ گندم گل جائے گی۔ اور اس میں اور کیا کیا چیز شامل کرنا ہے، یہ مطلب کس ٹائم بکریوں کو کھلانا ہے، کب سے سٹارٹ کرنا ہے اور کتنے دن کھلانا ہے، یہ سب ہم انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو اگلی ویڈیو بھی ضرور دیکھیے، انشاءاللہ اس میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتائیں گے اس میں اور کیا کیا چیز شامل کرنی ہے، تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ تو آج کی ویڈیو اتنا ہی، بس صرف مقصود تھا آپ کو سمجھانا۔ یہ 2 سے 3 گھنٹے لگیں گے اس پہ، تو یہ اسی طرح نیچے آگ اس کے جلتی رہے گی اور یہ گندم پکتی رہے گی 2 سے 2.5 گھنٹے۔ 2-4 ابال اس کو آئیں گے اور یہ گندم مکمل گل جائے گی۔ پھر اس میں 3 آئٹمس اور شامل کریں گے، وہ انشاءاللہ مکمل آپ کو گائیڈ کروں گا۔ تو آج کی ویڈیو اتنا ہی، بس دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ کریم ہم سب کو سلامت رکھے، اللہ کریم ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، پاکستان پائندہ۔